مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے. علماء کرام اور مہمانان اعزام، آمد اسلام سے قبل سرزمین نہیں ظالم راجاؤں کا ظلم و ستم سے کراہ رہی تھی اور منوادی نظام کی وجہ سے ضعیف انسانیت مظلومی. حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے. چمن ہند کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے. دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ. اس ملک کے اندر قانون جسے انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے وہ نافذ کیا گیا اور یہ اس کے نفاذ کے ساتھ یہ ملک سالہ سال سے چلتی ہوئی ایک کشمکش کے نتیجے پر پہنچا. وہ کشمکش تھی اس ملک کو ہندو راشٹر 20 جنوری کا جو رکھا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش اور مہم چل رہی ہے اور گزشتہ اس ملک کے ایک ذمہ دار شخص نے یہ کہا تھا کہ مسلمان اپنے مدرسوں اور اسکولوں کے اندر 26 جنوری اور 25 اگست کے موقع پر خوشی کا اظہار نہیں فرماتے، حالانکہ یہ ایک جھوٹ ہے، فریب ہے. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آخری سانس تک قرآن و سنت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آخری سانس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت بانیاں ہیں جس کے کئی مقاصد تھے، جس میں سے سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، آسان رہے، تاکہ مسلمان اپنے ملک میں شہر شریف تشریف فرما محترم المقام علی جناب مفتی محمود زبیر صاحب، میرے بھائی جناب مفتی عامر صاحب، تمام اساتذہ اور طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس خوشی کے موقع پہ مدرسہ رحمانیہ میں 26 جنوری کا جشن منا رہے ہیں. آج 26 جنوری کے دن ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا قانون 26 جنوری کے دن نافذ ہوا تھا. ہماری نوجوان نسل کو یہ پتا ہونا چاہیے، نونہالوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم ہندوستان کے اندر سر اٹھا کے جیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں. یہی ایسے مدرسے تھے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. لوگ ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتی اعظم ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کی آزادی میں عظیم قربانی دی ہے. میں تمام مدرسے رحمانیہ کے ذمہ داروں کو، طلباء کو اور جتنے اساتذہ ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
کہ اس ملک کے اندر ہم کو اور نوجوان الحمدللہ دارالعلوم رحمانیہ کے پروگرام کے اندر آج شرکت ہوئی. بہت اچھا مظاہرہ طلباء نے پیش کیا اور محترم جناب سہیل قادری صاحب نے فلیگ ہوسٹنگ کی اور طلباء کا بھی بڑا اچھا تعلیمی مظاہرہ رہا. مدرسے کے طلباء نے بھی پیش کیا اور مدرسے کے ساتھ جو آر ایچ پبلک اسکول ہے اس اسکول کے طلباء نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں تعلیمی مظاہرہ پیش کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عامر صاحب کو, یہاں کے اساتذہ کو, آر ایچ پبلک اسکول کے اساتذہ کو, طلباء کو کہ بہت شارٹ نوٹس پہ ان لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظامات کیے اور بہت خوبصورت پروگرام کیا. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر ملک میں امن و امان, پیار و محبت اور بھائی چارگی کو پروان چڑھانے کا اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 26 جنوری 2023 کے موقع پر جنوبی ہند کی معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کے اندر یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا اور یہاں پر پرچم کشائی کی گئی. جو عالی جناب سہیل احمد قادری صاحب جو ہمارے اس علاقے کے کارپوریٹر ہیں, ان کے ہاتھوں سے اور ان کے دست سے آج پرچم کشائی کی گئی, فلیگ ہوسٹ کیا گیا. اور اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب زیدہ مجدہ جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش, وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. اس کے علاوہ جامعہ کے اساتذہ اور طلباء بھی یہاں موجود تھے اور جامعہ کے طلباء نے بھی اپنی تقریریں پیش فرمائی آزادی کی مناسبت سے اور دستور کو قلم بند کیا گیا تھا. ہمارے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں جو دستور اس ملک ہندوستان کا بنا تھا اور جو نافذ کیا گیا تھا 26 جنوری 1950 کے دن, اس تاریخ کو ان طلباء نے بیان کیا ہے. الحمدللہ یہ کافی اچھا پروگرام رہا. میں اس موقع پر عوام سے اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے بڑوں نے, پرکھوں نے, اکابر نے دی ہے, اتنی قربانیاں کسی اور قوم نے نہیں دی ہے. دوسری قوموں کے اندر شعور بھی نہیں تھا. سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آگے آئے, اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریز آئے تو اس وقت ہمارے مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی, اس لیے انہوں نے آزادی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے آئے. اور ایک طویل تاریخ ہے 150 سالہ جس میں مسلمان پے در پے لگاتار قربانیاں دیتے آئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, سب سے پہلے 1754 کے اندر نواب وردی علی خان جو بنگال کی طرف بادشاہ تھے انہوں نے قربانیاں دی. پھر اس کے بعد ان کے جو نواسے تھے نواب سراج الدولہ وہ 1757 کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب وہ 1757 میں شہید ہو گئے تو وہاں پر اڑیسہ, بہار, بنگال کے اوپر جب ان لوگوں کا قبضہ ہوا تو پھر انہوں نے ساؤتھ کا رخ کیا. ساؤتھ میں اس وقت ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی حکومت تھی, انہوں نے مقابلہ کیا. پھر حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان بادشاہ بنے ان کے بیسی میں انتقال کے بعد, اور ٹیپو سلطان نے قوی تاریخ رقم کی اپنی قربانیوں کی. بلاخر 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم میں ان کو شہید کر دیا گیا. 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو ان کے فتوے کے نتیجے میں ان کی جائیداد کو لوٹ لیا گیا, ان کو زہر دے دیا گیا اور اسی زہر کی وجہ سے اس عظیم عالم دین اور محدث کی وفات ہوئی. اس کے بعد 1857 میں دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, ان اکابر نے قربانیاں دی.
اس سے پہلے 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ بہرحال یہ قربانیاں دیتے دیتے آخرکار 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی کے اعلان سے پہلے اسمبلیاں اس ملک کے قانون کو بنانے کے لیے بنا دی گئی، اور پھر اس ملک کے قانون کو بنانے اور نافذ کرنے سے پہلے 1935 کے اندر جو انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا اسی قانون کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ان 200 سے زائد افراد کی کمیٹی نے اس ملک کے قانون کو بنایا، اور اس کے بنانے میں 2 سال 11 مہینے لگے، اور 1949 کے اندر اس ملک کے قانون کو بنا دیا گیا تھا، لیکن ابھی اس کو نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 کے موقع پر پھر اس ملک کے دستور اور قانون کو نافذ کیا گیا، اور اسی کے مطابق پھر فیصلے کیے جانے کا حکم صادر کیا گیا۔ تو اس کی خوشی میں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے قانون کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بنایا تھا، ان کو شرطانجلی دینے کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ آج ہم اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان اکابر نے جنہوں نے ان ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، 1957 سے پہلے تو صرف مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، لیکن 1857 سے پہلے پھر 1857 کے بعد جو جنگیں ہوئی اس میں ہندو اور مسلمان سب شریک رہے، سکھ بھی شریک رہے، اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو پھر میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیوں کے بعد اس ملک کو آزاد کیا تھا، قانون بنایا تھا۔ جس طرح وہ قانون بنائے ہیں، آج ملک کے شہری، سٹیزن اور ناگرک ہونے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں، اور جہاں کہیں بھی ہم کو نظر آئے کہ یہاں قانون پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو بحیثیت ہندوستانی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے قانون کو نافذ کرانے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان کو باقی رکھے، پیار و محبت کے ساتھ جس طرح ہم برسوں سے زندگی گزارتے آئے ہیں اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جامعہ کے طلباء کا اور اسی طرح اساتذہ کا، آر ایچ پبلک اسکول کے ٹیچرز کا اور اس میڈیا کے ذمہ داروں کا اور جن جن احباب نے بھی ہمارے اس اجلاس میں تعاون فرمایا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاک جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔